آپ نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. وہاں پر میرے اور آپ کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے صرف بچوں کو ڈانٹنا ڈبڑنا نہیں رکھا، صرف بیوی کو محکومیت کے لیے نہیں رکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تمہیں ہم نے ایک چھوٹی سی سلطنت کا حکمران بنایا ہے، اس میں تمہارے بچے ہیں، تمہاری بچیاں ہیں، تمہاری بیوی ہے. ہم نے تمہیں ان کے بارے میں بھی پوچھنا ہے کہ تم نے ان کے بارے میں کتنا ان کو دین سکھایا، کتنے ان کو آداب بتائے، کتنا یہ دین کی طرف راغب تھے. میں اس وقت صرف ایک جہت کی بات کر رہا ہوں کہ اس نوجوان کا رخ دین کی طرف ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ معاشرتی اعتبار سے ہم بچوں کو کالج یونیورسٹی سے ہٹا لیں، ان کو ہم مسجدوں میں ٹوپیاں لے کر بٹھا دیں، ان کو ہم تلاوتیں. یہاں پر بھی ایک بات ذہن میں رکھیں، معاشرے کے اندر عبادت گزار ہونے کے بارے میں بھی دھوکہ ہے. معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھ لینا، تسبیحیں کر لینا، تلاوتیں کر لینا یہ عبادت ہے، لیکن اللہ کے نبی کی نظر میں عبادت کچھ اور ہے. یہی وجہ ہے کہ جس طرح ایک مریض آدمی ڈاکٹر اس کو بڑی اچھا نسخہ دے صحت مند ہونے کے لیے، لیکن یہ وہ نسخہ بھی استعمال کرتا رہے اور ساتھ میں بد پرہیزی بھی کرتا رہے، تو اس نسخے کی طاقت اور توانائی اور فائدہ کم ہو جائے گا، ضائع نہیں ہوگا. جو فائدہ اس کو نسخے سے ہونا چاہیے تھا بد پرہیزی کی وجہ سے وہ حاصل نہیں ہو رہا. اگر یہ بد پرہیزی نہ کرتا تو وہ نسخہ اس کو تندرست کرتا، اس کو توانا کرتا، اس کی صحت کا ضامن بنتا. اسی طرح آج ہم سالوں سال سے نمازی ہیں، سالوں سال سے ہم حاجی بھی ہیں، ہمارے عمرے بھی ہیں، ہماری زکاتیں بھی ہیں، ہمارے ہاتھوں میں تسبیحیں بھی ہیں، لیکن ہماری نمازیں ہمارے اوپر یہ اچھا اثر کیوں نہیں چھوڑ رہی؟ اس لیے کہ معصیت اور گناہ سے بچنے کا وہ داعیہ نہیں ہے جو نمازوں کو پورے طریقے سے انسان کی زندگی پر اثر انداز کرتا ہے. جس طرح ایک مریض آدمی بہت اچھی دوا استعمال کرتا ہے لیکن ساتھ بد پرہیزی کرے گا تو دوائی کی افادیت کم ہو جائے گی، اسی طرح آج ہماری یہ جو ٹوٹی پوٹی سے سجدے ہیں، یہ گناہ کی معصیت سے نہ بچنے کی وجہ سے یہ بھی اپنا پورا اثر معاشرے کے اندر نہیں دکھاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، اب نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے چند باتیں سیکھے گا یا خود ان پر عمل کرے یا ایسے لوگوں کو سکھا دے جو ان پر عمل کر لے. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں سیکھوں گا، تو آپ نے اس میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. جتنی اللہ عبادت کی توفیق دے دے وہ کرے، فرائض سے تو چھٹکارا ہی نہیں، فرائض سے تو نکل ہی نہیں سکتے. اس کے بعد جتنی اللہ ہمت دے نوافل میں، زکات میں، صدقات میں، خیرات میں نکلے آگے، لیکن اتق المحارم، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. جب تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تکن اعبد الناس. میں پھر یہاں پر یہ کڑوی سی مثال دیا کرتا ہوں. حاجی صاحب ابھی عمرے سے آ کر کہتے ہیں گزشتہ اللہ کا کرم ہوا جا کے حرم میں جمعہ پڑا اور یہیں پر فون آتا ہے تو 5 6 7 8 10 جھوٹ ایک ہی سانس میں بول جاتے ہیں. محارم سے نہیں بچے. عمرہ تو کر لیا اچھی بات تھی، نماز تو پڑھ لی اچھی بات تھی، مسجد میں کھڑے ہو کے بھی ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. مسجد میں تو آگے عبادت تو کر لی، اسی کو عبادت سمجھا، جھوٹ سے بچنے کو عبادت نہ سمجھا. اسی طرح آج ہمارا نوجوان جب تک بے حیائی سے، بے شرمی سے، فحاشی سے جب تک نہیں بن جاتا تب تک یہ کندن نہیں بنے گا. اپنی خواہشات کو چھوڑ کر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عجیب عجیب طرح سے سمجھایا ہے. کبھی کھولنے کی اللہ توفیق دے. میں اکثر یہ کہتا ہوں آپ پکڑیں کسی کو بھی، اس فرد کو پکڑیں جس کو آپ سمجھتے ہیں نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ، کچھ بھی پتہ نہیں، پھر اس سے آپ یہ ایک سوال کریں کہ بھائی تمہارا خدا اللہ ہے یا تمہاری خواہشات تمہارا خدا ہے؟ تو میرے بھی خیال میں کہ کوئی پاگل قسم کا آدمی بھی یہ کہہ دے جب آپ اللہ کا اور خواہشات کا لفظ لے کر آئیں گے کہ میرا رب خواہشات ہے، وہ میرا اللہ، اللہ کو مانتا ہوں میں، اللہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی
ہمارے نوجوانوں کو پاکیزہ نوجوانی عطا فرمائے، ملک و ملت کے لیے، دین کے لیے ان کو قیمتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔